ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں، سانس ہے، تندرستی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے دو جہتیں بیان کی ہیں۔ ایک اللہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک ایک جہت ہے کہ ساری کائنات کا میں رازق ہوں، میں پالنے والا ہوں، اور جو میں رزق تمہیں دیتا ہوں بڑی محبت سے دیتا ہوں۔ مگر آگے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، یہاں اس زندگی میں جتنی چاہو تم جو چاہو کرو، مگر مالک یوم الدین، ایک دن ایسا آئے گا جس دن کوئی اور نہیں، ایک اللہ کی ذات مالک ہوگی، اور پھر وہ تم سے حساب لے گا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ سوچنا یہ ہے، میں نے، آپ نے، ہم نے، اللہ نے یہ زندگی ہمیں ایک نعمت اور بطور امانت دی، ہم نے کس حد تک اس کا حق ادا کیا ہے؟ سبحان اللہ، نہیں کیا، فکر کریں۔ اس پرفتن دور کے اندر جو بندہ بڑا سادہ سادہ دو تین چیزوں پر عمل کر لے، یاد رکھو وہ بندہ جنتی ہے۔ بڑی سادہ دو تین چیزیں ہیں۔ توحید کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، پہلی بات کہ وہ 5 وقت نماز پڑھنے لگ جائے۔ دوسری بات کہ جب وہ رزق کماتا ہے نا، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہونے دے، صرف رزق حلال کمائے، اس کے لیے جستجو کرے، محنت کرے، اور وہ رزق حلال کما کر خود کھائے، اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو کھلائے۔ وہ نماز جو اللہ کی عبادت، اس کے فرض کو پورا کرے، اور رزق حلال، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اب رزق میں حرام کتنے ذرائع سے آتا ہے یہ آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں۔ چیز ایک ہے، اس کو سچی بات کہہ کر بیچتے تب بھی پیسے آ جانے ہیں، جھوٹ بول کے بیچیں گے تب بھی آ جانے ہیں، مگر جھوٹ اور سچ کا فرق یہ ہوگا کہ وہ رزق جو ہو سکتا ہے سچائی کی بدولت چند پیسے کم آئے گا، مگر وہ رزق حلال ہوگا، وہ رزق حلال ہوگا۔ جھوٹ سے ممکن ہے 2 پیسے زیادہ آئیں گے، مگر وہ ہو حرام جائے گا۔ اور ہزاروں طریق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شہر میں نکلے، منڈی میں گئے، سرکار نے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ مارا، اوپر سے اناج سوکھا تھا، نیچے گیلا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ مارا، آپ نے اس اناج کے ڈھیر کے مالک سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تم لوگوں کو دکھاتے سوکھا اور بیچتے گیلا ہو؟ فرمایا اس گیلے کو اوپر رکھو، تمہارے لیے جائز نہیں۔ یعنی تجارت کا اصول، کام کرنے کا اصول۔ ہم دیہاڑی لیتے ہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی، کام ہم 6 گھنٹے کرتے ہیں، مالک سے کہتے 200 زیادہ دے بھائی کیوں 8 گھنٹے کی تھی، وہ 8 گھنٹے کر کے لینا، اگر تو نے 2 گھنٹے نہیں کی اس کے کٹا تو رزق حلال تو پھر بنے گا۔ کہو بھائی میں نے 2 گھنٹے کام نہیں کیا، اس حساب سے دیکھ لے۔ تو اس پرفتن دور میں جو بندہ یہ 2 کام کر لیں، اور رزق حلال کے فائدے کتنے ہیں؟ ایک فائدہ ان میں سے، جو بندہ اپنی اولاد کو نماز پڑھے اور رزق حلال جس نے کھلایا ہوگا، یاد رکھو وہ اس کا رزق ضائع نہیں جائے گا، وہ نیک اولاد کی صورت میں نکلے گا۔ دوسری بات، والدین انسان کے پاس اللہ کی نعمت ہے، ہم جانے کے بعد روتے ہیں، جب زندہ ہوتے پھر کیوں نہیں خدمت کرتے؟ المیہ یہ ہے، جب تیرا باپ تیری ماں حیات تھی، اللہ نے اس وقت تجھ پر ذمہ داری لگائی تھی کہ ان کی خدمت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔
ہم 10-20 ہزار کما کے کہتے ہیں میں کمایا ابے دا کی آگ کے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے بال بچے ہیں، میں کماتا ہوں لیکن میرا باپ مجھ سے کچھ پیسے مانگتا ہے، کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے خوبصورت بات کی، فرمایا تو بھی تیرے باپ کا، تیری جائیداد بھی تیرے باپ کی۔ آقا میں فرمایا جو تیری اولاد ہوگی اس کا تو کھائے گا نا۔ یعنی اتنی خوبصورت بات میرے نبی نے کہی، فرمایا تو بھی تیرے باپ کا، تیری جائیداد بھی تیرے باپ کی۔ بتانے کا مقصد کیا کہ جی میں نے کمایا ہے، بھائی تو نے کیا کمایا ہے؟ تو بیٹا کس کا ہے؟ تجھے چلنا کس نے سکھایا؟ کمانے کے قابل کس نے بنایا؟ کس نے تیرے ہاتھوں کو مضبوط کیا؟ کون تھا؟ تیرا باپ تھا۔ اب جو تو کما رہا، بتایا یہ کہ لوگوں ماں باپ تمہاری ساری جائیداد بھی لے لیں، تم نے افسوس نہیں کرنا، کیوں؟ اگر تیرا باپ تیری سب کچھ لے کر راضی ہو جائے، وہ سودا مہنگا نہیں، کیونکہ اللہ نے باپ کی رضا میں اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا ہے۔ باپ ناراض چلا گیا، وہ بیچارہ بلکتا رہ گیا کہ کاش میرا بیٹا مجھے ملے، اور بیٹے صاحب کیا کرنی، میرے ابا نے مجھے گالی دی تھی، اور پھر جناب جب مر گیا اور پھر وہ روئے پیٹے، اب رونا کوئی کام نہیں دے گا۔ قیامت کے دن اس وقت تک اللہ سب کو جنت دے گا، مگر جس کا ماں باپ ناراض جائے گا، اللہ فرمائے گا اپنے نبی سے، میرے پیغمبر بالکل اس کی شفاعت نہ کر، اس حال میں اس کا باپ گیا وہ اس سے ناراض تھا، میں کیسے اس کو معاف کروں؟ تو بتانے کا مقصد ہے جب وہ زندہ ہوں ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، وقت دو، جیب سے پیسہ خرچ کرو، ہزاروں طریقے ہیں تم اپنے ماں باپ کو راضی کر سکتے ہو، لاکھوں طریقے ہیں۔ جب دنیا سے چلے گئے، کل کرا دیا، ساتہ بڑا سارا کرایا، چیلم قرضہ اٹھا کے کرایا، اب ساری زندگی، یہ کوئی اسلام میں نہیں۔ اسلام کیا ہے کہ اب چلے گئے ہیں، ہر جمعے تو ان کی قبر پہ جایا کر، ہر جمعے، ہر روز ان کے لیے اصالہ ثواب کر، الحمد شریف پڑھ کے، فاتحہ پڑھ کے، اور اصالہ ثواب کا میں اکثر نسخہ بتاتا ہوں، اکثر آپ ایک عمل شروع کر دیں، خود بخود اصالہ ثواب۔ کیا؟ آپ نماز پڑھیں 5 وقت، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ہر 2 رکعت یا 4 رکعت کے بعد وہ کہتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی۔ جب تو نماز پڑھے گا، جب بھی پڑھے گا، ہر نماز کے بعد، دن میں 5 نمازیں ہیں اور پھر اس کی رکعتیں گن لیں، ہر 2-4 رکعت کے بعد تو بار بار کہتا ہے اللہ میں گناہگار ہوں، مگر اللہ میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا، میں جھکا، تیرے گھر میں آیا، اللہ کچھ نہیں مانگتا، اس نماز کے صلے میں اللہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ کے بندو، اللہ تو غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، یہ ہے کام کرنے والا جو کیا کرے۔ اگر چاہتے تمہارے ماں باپ کی روحیں راضی ہوں تم سے، ان کو راحت ملے، نماز پڑھ کے ان کے لیے اصال کرے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک آدمی، اللہ میرے ماں باپ تو چلے گئے، میں چاہتا ہوں ان کو سکون ملے، کیا کروں؟ میں کروں کیا؟ میرے نبی نے فرمایا تو ان لوگوں کو راضی کر جن کو تیرا باپ راضی کرتا تھا، جن کو تیرا باپ راضی کرتا تھا تو ان کو راضی کر، یعنی باپ جن سے محبت کرتا تھا۔ اب اس میں کوئی بھی ہے، اس میں چچا زاد ہیں، تایا زاد ہیں، مامو زاد، اور خاندان کے لوگ، دوست ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو احباب ذی وقار، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو، اگر حیات ہیں، چلے گئے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق بخش دے۔